اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ حسن رضا حاضر خدمت ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یوں تو دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار ستاروں سے بڑی پڑی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور ان جان نثاروں میں ایک ستارہ بر اعظم پاک و ہند میں بھی گزرا ہے۔ تو آج ہم اس مبارک ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو آئیے چلتے ہیں مزار پر۔ اللہ اکبر، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جس نے بنایا سارا جہاں وہ ہے خالق میرا خدا، ہر شے پر وہ قادر ہے، شان ہے اس کی سب سے جدا، جس نے بنایا سارا جہاں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا نام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو ان کے مزار کی آج ہم زیارت کریں گے اور کچھ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ مالک کی نظر آؤ مل کے کہہ دے ذرا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھتا ہوں میں جس بھی جگہ تیری قدرت پر ہے نگاہ۔ جی ناظرین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار جو ہے یہ میانی صاحب قبرستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے، یہاں پر ہم جو ہے موجود ہیں، اور آپ اس قبرستان کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس قبرستان کے اندر ہزاروں اللہ کے ولی اللہ جو ہے جلوہ فرما ہے، ماشاءاللہ بہت ہی برکتوں والا جو ہے روحانی قبرستان ہے۔ یہاں پر ہمیں ویڈیو کی اجازت نہیں مل رہی، دربار کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف پکچرز کھینچ سکتے ہیں لیکن ویڈیو نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی ان سے تھوڑی بہت اجازت لے کے کچھ ویڈیو ہم نے بنائی ہے جو آپ لوگ ابھی دیکھیں گے۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ جی ناظرین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دسمبر 1908 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ ترخان تھے، جو یعنی کہ لکڑی کا کام کرتے تھے، اور آپ نے بھی اپنے والد صاحب کا جو ہے پیشہ اختیار کیا، اور غازی صاحب نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ لیکن ناظرین، غازی صاحب کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ پہلے سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے کسی بڑے نے ایک ولی اللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، تو تب سے یہ گھرانہ جو ہے مسلم گھرانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی، تو ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ گھر کے باہر اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے پہنچی۔ تو اس فقیر نے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا اور دیکھتے یہ فرمایا کہ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے گھر یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لینے والا ہے۔ اور یکا یک یہ کہتے ہوئے وہ فقیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی زمانے میں لاہور کا ایک پبلشر ملعون راجپال جو ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے رنگیلا رسول نامی کتاب ایک شائع کر دی، جس وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی
مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کرانے اور پبلشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، لیکن مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اور پھر سے وہ ملعون رہا ہو گیا۔ تو پھر مسلمان رہنماؤں نے دوبارہ اپنی آواز کو بلند کیا اور متعدد جلسے کیے، لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت راجپال کو بچانا چاہتی ہے، اس لیے انہیں خود ہی اب کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے اس ملعون کو نشانہ بنایا، لیکن یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے 7 سال کی قید سنا دی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور افغانستان کے غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا، لیکن راجپال اس روز موجود نہیں تھا، کیونکہ جس پر حملہ کیا گیا وہ راجپال کا دوست تھا، جسے غلط فہمی میں قتل کر دیا، اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ ملعون راجپال ان حملوں کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگا، اور حکومت وقت نے اس کی حفاظت کے لیے 3 سپاہیوں کو متعین کر دیا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خاص لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تو ان 2 سزا یافتہ عاشقان رسول کی ناکامی کے بعد راجپال کا ناکام وجود مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چن لیا تھا۔ غازی علم الدین نے کسی جلسے میں راجپال کی اس کتاب کا ذکر سنا، اور یہ سنا کہ راجپال واجب القتل ہے۔ تقریر کے وہ سنہری الفاظ لیے غازی صاحب گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ غازی صاحب نے ایک چھری خریدی اور اسے خوب تیز کروایا اور موقع دیکھنے لگے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ راجپال اپنی دکان میں موجود تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے، لیکن اس دن اس کی موت اسے صبح سویرے دکان پر کھینچ لائی تھی، اور پولیس والے بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے۔ غازی علم الدین نے اسے کہا، اس کتاب کو تلف کر دو اور اپنے جرم کی معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ ملعون راجپال نے ان کی بات کو دھمکی سمجھ کر ٹال دیا اور مزید بکواسات کرنے لگا۔ اس پر غازی صاحب نے ایک ہی وار پر اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی صاحب پرسکون رہے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ملعون کو مارنے کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے بغیر کوئی صفائی سنے غازی صاحب کو سزائے موت سنا دی۔ غازی صاحب مسکرائے اور فرمایا، میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ بزدلوں کی طرح جیل میں سڑنے کی بجائے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان نثار کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ لہٰذا 31 اکتوبر 1929 کو غازی صاحب کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی میت کو نامعلوم مقام پر دفن کر دیا، جس سے پورے ملک میں شدید احتجاج ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال اس موقع پر علامہ محمد اقبال اور چند لوگوں نے مل کر گورنر پنجاب سے مل کر غازی صاحب کا جسم واپس منگوایا اور کہا، ہم لوگ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور پرامن طریقے سے تدفین کریں گے۔ تو انہوں نے آپ کا یہ فیصلہ مان لیا، اور جب آپ کی میت کو دوبارہ لاہور لایا گیا تو وہ شہر لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، اور آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خود اپنے ہاتھوں سے غازی صاحب کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارتے ہوئے سرگوشی کی، فرمایا کہ غازی صاحب، ہم نے آپ کی وصیت تو پوری کر دی، اب ایک وعدہ اقبال سے کرو کہ جب قبر میں حضور آئے تو اقبال کا سلام کہنا۔ اور نمناک آنکھوں سے قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے فرمانے لگے کہ لوکو اسی تے گلہ کر دے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ تو جی ناظرین کرام، آپ کو یہ ولاگ امید ہے اچھا لگا ہوگا، اور ان کی ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے سنا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔